تم اہل سنت ہو تو سنت نام ہے فرمان محمد، عمل محمد، قول محمد، اعتقاد محمد، اثر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر یہ نہ کہو ہمارے امام نے یہ کہا، ہمارے پیر نے یہ کہا، بلکہ کہو سب اماموں کی عزت، سب پیروں کی عزت، سب بزرگوں کی عزت، لیکن دین کے مسئلے میں محمد رسول اللہ نے یہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون۔ مسلمان پر لازم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم حاصل کرے اور اپنی پوری زندگی امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ گزارے۔ سنت کا مفہوم یاد رکھیے کہ سنت طریقے کو کہتے ہیں، وہ پسندیدہ ہو یا ناپسندیدہ ہو، لغت کے اندر سنت کا مطلب طریقہ ہے، اور اصطلاح میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کہا جاتا ہے۔ علم، عقیدہ، قول، عمل، ان تمام چیزوں میں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا ہے، اسی سنت کی اتباع ضروری ہے، اسی سنت کے پیچھے چلنا باعث نجات ہے۔ یہی طریقہ انسانوں کی زندگیوں میں انقلاب لے کر آتا ہے، اور اسی سنت کے پیچھے چلنے والوں کی تعریف کی گئی ہے۔ اور جو اس سنت کی مخالفت کرتا ہے، جو اس سنت کے خلاف چلتا ہے، جو اس سنت کے مقابل نیا طریقہ ایجاد کرتا ہے، شریعت اس کی مذمت کرتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فلان من اہل السنہ، کہ فلاں آدمی جو ہے وہ صحیح راستے پر ہے، وہ سنت کے راستے پر ہے، وہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے راستے پر ہے۔ جب کوئی سنت پہ عمل کرے گا وہ اہل سنت کہلائے گا۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں سنت وہ راستہ ہے جس پر چلا جائے، اور کامل سنت یہ ہے کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے خلفائے راشدین، ان کے اعتقادات، ان کے اقوال، ان کے اعمال، ان کو اختیار کیا جائے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں سنت وہ ہے جس پر شرعی دلیل ہو، سنت وہ ہے جس پہ شرعی دلیل ہو، اللہ کے قرآن کا یا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہاں سے دلیل ہو، یا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خلفائے راشدین ان کا عمل، قول، فعل ہو۔ سنت وہ ہے جس پہ شرعی دلیل ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، چاہے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کیا یا آپ نے نہیں کیا، آپ کے زمانے میں کیا، اور آپ اس عمل کو دیکھ کر خاموش رہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے فجر کے نماز کے بعد 2 رکعتیں ادا کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، میری فجر کی پہلے کی سنتیں رہ گئی تھی، میں نے بعد میں ادا کی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے۔ آپ کا خاموش رہنا دلیل ہے کہ یہ عمل اگر شریعت کے خلاف ہوتا تو نبی خاموش نہ رہتے۔ آپ کا طریقہ یا وہ عمل جو آپ کی زندگی میں کیا جائے اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو، یا آپ نے نہ کیا ہو، نہ ہی آپ کے زمانے میں ہو کہ اس وقت اس کی ضرورت نہ پیش آئی ہو، یا کوئی چیز مانے رہی ہو، لہذا سنت اس معنی میں ظاہری اور باطنی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کی تبع، سابقین، اولین، مہاجرین اور انصار کے آثار کی تبع کو کہتے ہیں۔ جیسے تراویح کا مسئلہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھی، پورے رمضان نہیں پڑھی، اور آپ نے 3 دن کے بعد چوتھے دن اس لیے نہیں پڑھی، آپ نے فرمایا مجھے
تمہاری موجودگی کی خبر تھی، تمہاری آوازیں میں سن رہا تھا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن میں اس لیے باہر نہیں نکلا تمہارے اس جوش کو دیکھ کر کہیں تمہارے اوپر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے اور پھر تمہیں ادا کرنے میں مشکل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ نے اس کو پورا رمضان پڑھا، کیونکہ نبی کی وفات کے بعد فرضیت والا ڈر ختم ہو گیا تھا، تو وہ عمل جو آپ کی زندگی میں ہو، آپ نے کیا ہو، آپ کی زندگی میں ہو، خلفائے راشدین نے اس پر عمل کیا ہو، اس کی اتباع کرنا مسلمان پر ضروری ہے۔ سنت کی اتباع کرنے والے کچھ خاص لوگ ہیں، ان کا خاص عقیدہ ہے جس پر حق پر ان کا اجماع ہے، اور اس کو کہتے ہیں عقیدہ اہل السنہ والجماعہ۔ عقیدے کا مفہوم لغت کے اندر عقیدہ اس کا معنی ہے گرہ لگانا، مضبوط کرنا، اور اصطلاح میں عقیدہ وہ ہے جس پر انسان پختہ ایمان لائے، جس پر اس کا دل اور ضمیر مطمئن ہو، ایمان لائے اپنے دل سے، اس کا ضمیر اس چیز پر مطمئن ہو، اور اگر یہ پختہ ایمان صحیح ہے تو اس کا عقیدہ صحیح کہلائے گا، جیسے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ صحیح ہے۔ اور اگر اس کا یہ عقیدہ، یہ ایمان شریعت کے خلاف ہے تو یہ عقیدہ باطل کہلائے گا، جیسے اہل سنت کے علاوہ باقی جتنے گمراہ فرقے ہیں ان سب کے عقائد چونکہ نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث رسول سے ثابت ہے، تو ان کے عقائد گمراہ عقائد ہیں۔ علماء کی اصطلاح میں جماعت سے مراد سلف صالحین یعنی صحابہ کے شاگرد تابعین اور قیامت تک آنے والے وہ لوگ جو صحابہ اور تابعین کے نقش قدم پہ چلتے رہے، ان کو جماعت کہا جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضہ فرماتے ہیں جماعت وہ ہے جو حق کی موافقت کرے اگرچہ تم تنہا ہی کیوں نہ ہو۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضہ کے جملوں پہ غور کیجئے، جماعت کس کو کہا جاتا ہے؟ جو حق کی موافقت کرے، جو قرآن میں آئے، جو حدیث میں آئے، جو رسول اللہ سے ثابت ہو جائے، جو آپ کے خلفاء کا طریقہ ہو، جو اس منہج پہ چلے، وہ جماعت ہے، اگرچہ چلنے والا تنہا ایک ہی انسان کیوں نہ ہو۔ یہ تصور غلط ہے کہ دیکھو جی ادھر کتنے لوگ ہیں، آپ تو آٹے میں نمک ہے، آپ کی تو تعداد بہت تھوڑی ہے، آپ ہیں کہاں پر؟ پوری دنیا کے اندر جو لوگ ہیں ان کو دیکھو۔ ابن مسعود کہہ رہے ہیں یہ دلیل نہیں ہے جماعت کی۔ اگر جماعت ایک شخص ہو، تنہا ہو، اکیلا ہو، لیکن وہ اس حق پر قائم ہو جائے جو قرآن اور حدیث میں ہو، تو یہ اکیلا شخص کی پوری جماعت ہو کرتی ہے۔ ایک بہت بڑے امام اور محدث فرماتے ہیں جب جماعت فاسد ہو جائے تو تم فاسد ہونے سے پہلے جماعت جس چیز پر تھی اسے اختیار کرو اگرچہ تم تنہا ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ تم اس وقت جماعت ہو۔ مسلمانوں کا گروہ اگر بربادی کی طرف، خرابی کی طرف، بدعات کی طرف جا رہا ہے تو اس خرافات سے پہلے مسلمانوں کو دیکھو، وہ جس چیز پر تھے اس چیز پہ قائم ہو جاؤ۔ اگر تم قائم ہونے والے تنہا بھی ہو تو اللہ کے نزدیک تم تنہا نہیں بلکہ پوری جماعت ہو۔ اس کو سمجھ لیجئے، سب سے بہترین دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بہترین دور صحابہ کرام کا دور، تابعین کا دور۔ یہ وہ ادوار ہیں جن کی گارنٹی امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دی ہے۔ آپ نے فرمایا بہترین دور میرا، پھر میرے بعد آنے والا، پھر اس کے بعد آنے والا۔ اب دیکھیے صحابہ کرام کی جماعت کس دین پر تھی، کس ایمان پر تھی، کس عقیدے پر تھی، جس پر صحابہ تھے نبی کے، جس پر ان کے شاگرد تھے، اس دور کے دین کو قبول کیجئے۔ اگر آپ قبول کرنے والے تنہا ہو، اکیلے ہو، معاشرہ پورا الگ ہے، آپ اس کے مقابلے پر اکیلے صحابہ کے منہج کو، صحابہ کے طریقے کو تھام کر کھڑے ہو، آپ تنہا نہیں ہو، آپ پوری جماعت ہو۔ ہمارے جملوں کو یاد کیجئے، دین وہی خالص ہے جو جتنا پرانا ہو ہر نئی چیز اچھی ہوتی ہے، ہر نئی چیز پیاری لگتی ہے۔ دنیا کے اعتبار سے گاڑی بنی، اگلے سال اس کا ماڈل آیا، جو اس سال کمی رہ گئی تھی وہ اگلے سال نکال لی گئی، جو اس سال کمی رہ گئی وہ اس سے اگلے سال پوری ہو جائے گی، لیکن
یہ دنیا کی چیزیں جن کے بنانے والے انسان، شریعت، اسلام، دین، چونکہ اس کو اللہ نے نازل کیا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں رہ گئی، کوئی خرابی نہیں رہ گئی، تو اصل دین، اصل اسلام وہی ہے جس پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی یہ جماعت ہے۔ اس کے بعد دین کی جتنی شکلیں بدلی ہیں، جتنے ماڈل نئے آئے ہیں، وہ سارا دین کو بگاڑنے کا طریقہ ہے۔ اصل دین لینا ہو تو واپس لوٹئے، جماعت کی طرف آئیے، اور جماعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے شاگرد ہیں۔ اہل سنت پہ چلنے والے، نبی کے طریقوں پہ چلنے والے، ان کے نام بھی مختلف ہیں، ان کی صفات بھی کئی ہیں۔ اہل سنت والجماعت وہ لوگ ہیں جو اس طریقے پر ہو جس طریقے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، پوری دنیا ان سے ٹکر لے جائے، پوری دنیا ان کی دشمن بن جائے، پوری دنیا ان کی مخالفت پہ اتر آئے، یہ پورے جہان سے ٹکر لے لیتے ہیں لیکن حدیث رسول کے خلاف فتویٰ نہیں دیتے۔ اہل سنت کے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، دنیا ایک طرف ہے، کہہ رہی ہے کہو قرآن اللہ کا کلام نہیں مخلوق ہے، امام احمد کہہ رہے ہیں اپنی بات پہ مجھ سے فتویٰ لینا ہے، قرآن حکیم کی آیت لے آؤ، امام الانبیاء کا فرمان لے آؤ، اگر یہ دو چیزیں تمہارے پاس ہیں امام احمد فتویٰ دیں گے، اور اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں تم مار مار کے احمد کے گوشت اور ہڈیوں کو جدا تو کر سکتے ہو، سنت کے خلاف فتویٰ نہیں لے سکتے، حدیث کے خلاف جملے نہیں نکل سکتے۔ تو اہل سنت والجماعت وہ ہے جو ہر مسئلے پر سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹے رہے، چاہے وہ صحابہ کرام ہو یا تابعین ہو یا ان کی تباہ کرنے والے ائمہ اور محدثین یا عام لوگ جو اس منہج پہ قائم ہو جائے، جو اس راہ کے راہی بن جائے کہ ہم نے ماننا ہے تو صرف فرمان محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لوگ ہر جگہ ہر زمانے میں موجود، قیامت تک موجود رہیں گے، آخر ادوار تک موجود رہیں گے جب تک اہل ایمان باقی ہوں گے۔ اہل سنت کن کو کہا گیا؟ پھر غور کر لیجئے، جو نبی کی سنتوں پہ پختہ رہے، جو ایک ایک عمل پہ نبی کے طریقے کو اپنے سینے سے لگائے، وہ اہل سنت نہیں ہے۔ وہ اہل سنت بننے میں اور دعویٰ کرنے میں جھوٹ بولتے ہیں جو قدم قدم پر نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر اپنے پیروں اماموں کے طریقے کو دین بنا لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ظاہری باطنی طور پہ جو پکڑے ہوئے ہیں وہی اہل سنت ہے۔ سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہودیوں کے 71 فرقے بنے، 70 جہنم میں گئے، ایک جنت میں گیا، عیسائیوں کے 72 بنے، 71 جہنم میں، ایک جنت میں۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے۔ یہودیوں کے 71 بنے، عیسائیوں کے 72 بنے، میری امت کے 73 بنیں گے۔ لوگوں، یہ جملے فرمان مصطفیٰ ہے علیہ الصلوۃ والسلام، ذرا کان کھول کے سننا، نبی کی حدیث پہ کان دھرنا۔ آپ نے فرمایا میری امت کے 73 بنیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ حدیث کو پورا کرنے سے پہلے ایک سوال، ہر عقل مند کے لیے ایک سوال، ہر دل رکھنے والے کے لیے ایک سوال، آخرت کی فکر کرنے والے کے لیے ایک سوال، جس کو جہنم کی آگ سے ڈر لگتا ہے اس کے لیے ایک سوال، جو قبر کی اندھیر کوٹھڑی سے ڈرتا ہے اس کے لیے ایک سوال۔ کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے غور کیا، کبھی یہ فکر آپ کے دل اور دماغ پہ گزری، میں اپنے بارے میں دیکھوں تو صحیح میں کہاں کھڑا ہوں؟ میرا شمار کن میں ہے؟
میں کس راہ کا راہی ہوں، میں کس راستے پہ چل رہا ہوں۔ آج گروہ بندی ہونے کے بعد، فرقہ پرستی کے بت کو پوجے جانے کے بعد اتنے گروہ بن گئے، اتنی جماعتیں بن گئی، اتنی تنظیمیں بن گئی۔ کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی، کوئی وہابی ہے، کوئی سنی، کوئی نقشبندی ہے، کوئی چشتی، کوئی قادری ہے، کوئی رضوی، کوئی نوری ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، اور ہر بندہ جہاں ہے راضی ہے، مطمئن ہے، غم اور فکر اس کے قریب سے بھی نہیں گزرتا۔ اس کے دل پہ یہ سوچ کبھی پروان نہیں چڑھتی، میں فکر تو کروں، میں غور تو کروں، میں کوشش تو کروں، میں تلاش تو کروں۔ نبی فرما رہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد علیہ السلام کی جان ہے، 72 میری امت کے فرقوں میں سے جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کس راہ کے راہی ہیں؟ ہم کس گروہ کے ساتھ ہیں جن کو نبی جنت میں جانے کی بشارت دے رہا ہے، یا جن کو جہنم کے عذاب کی خوشخبری مل رہی ہے؟ صحابہ کرام پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو جنت میں جائیں گے وہ کون ہے؟ فرمایا وہ جماعت ہے، وہ فرقہ نہیں۔ جنت میں جانے والا فرقہ نہیں ہے، وہ جماعت ہے۔ اور جماعت کو ہم نے سمجھا، جماعت کس کو کہا جاتا ہے؟ جو مصطفیٰ علیہ السلام کی سنتوں پہ چلے، وہ صحابہ کرام، صحابہ کے شاگرد، ان شاگردوں کے شاگرد، ائمہ محدثین اور عام لوگ جو اس منہج، اس عقیدے، اس قانون پہ زندگی گزار رہے ہیں، وہ جماعت ہے۔ اور جنہوں نے اس راستے کو چھوڑ دیا، اپنے اپنے پیر پکڑ کے، اپنے اپنے امام بنا کے، اپنے اپنے بزرگوں کو بڑائی کا چولا پہنا کر، امام الانبیاء کی حدیثوں کو چھوڑ کر، نبی کے فرامین کو چھوڑ کر، نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر، حضرت شاہ صاحب، شیخ صاحب، پیر صاحب، امام صاحب، مولوی صاحب کے فرامین کو حرف آخر قرار دیا۔ یہ فرقہ ہے، کیونکہ یہ اصل سے ہٹ گئے۔ اصل کیا ہے؟ مثال سے سمجھ لیجئے، ایک نہر اصل ہے، پھر اس میں سے چھوٹے چھوٹے نالے نکلتے ہیں، راجباہیں نکلتے ہیں۔ اصل یہ نہر ہے، جو اس میں سے نکالا گیا وہ فرقہ ہے۔ کچھ بیٹے اپنے باپ کے ساتھ رہے، ایک شادی کرے، بیوی لے کے الگ ہو جائے، یہ فرقہ ہے۔ دوسرا الگ ہو گیا، یہ فرقہ ہے۔ تیسرا الگ ہو گیا، یہ فرقہ ہے۔ چوتھا الگ ہو گیا، یہ اصل سے ہٹ گیا۔ ایک اپنے باپ کے ساتھ رہا، ہر مسئلے میں اپنے باپ کے ساتھ رہا، یہ فرقہ نہیں ہے، یہ اصل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جس نے محمد کریم کے فرامین کو، آپ کی سنتوں کو، آپ کے ارشادات کو، آپ کے عقائد کو، آپ کے اعمال کو، آپ کے اقوال کو حرف آخر جانا، یہ اصل ہے۔ اور جو اپنے شیخ کو پکڑ کے، پیر کو پکڑ کے، امام کو پکڑ کے، حضرت کو پکڑ کے، بزرگوں کو پکڑ کے الگ جماعتیں بنا لی، الگ گروہ بنا لیے، الگ تنظیمیں بنا لی، الگ پارٹیاں بنا لی، یہ اصل نہیں ہے۔ یہ سارے فرقے کے راستے پہ چلے ہیں، یہ اصل سے الگ ہو چکے ہیں۔ جنہوں نے کہا قرآن حدیث سمجھنے کے لیے کچھ لوگ تھے، انہوں نے سمجھ لیا، اور اس کے بعد ہر بندے کی عقل میں نہیں آ سکتا۔ اب ہمارے لیے ضروری ہے جو حضرت نے سمجھا ہے وہ مانے، جو امام نے سمجھا ہے وہ مانے، جو پیر نے سمجھا ہے وہ مانے۔ قرآن و حدیث کے نچوڑ نکال کے انہوں نے ہمارے لیے ملفوظات لکھی ہے، ہمارے لیے یہ ملفوظات کافی ہے۔ وہ محمد کریم کی اصل سے ہٹ کر، اپنے پیر کو الگ لے کر، الگ گروہ بنا کر، الگ جماعت بنا کر فرقے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اور امام الانبیاء علیہ السلام جنت میں جانے والوں کے لیے فرما رہے یہ جماعت ہے۔ ترمذی میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا، اے آقا علیہ السلام، جنت میں جانے والے کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ما انا علیہ واصحابی،
اتنا عظیم جملہ ملنے کے بعد، اتنا کامیاب فارمولہ ملنے کے بعد، اتنا زبردست ترازو ملنے کے بعد، اگر کوئی حق اور باطل کو تول نہ سکے، وہ بھی ٹھیک ہے جی، ایسی بھی ٹھیک ہے، جگہ جتنا لگا ٹھیک لگا، اس نے اپنی قبر میں جانا، میں نے اپنی قبر میں جانا، ہم کوئی ٹھیکیدار ہیں؟ کوئی صاحب پتہ ہی نہیں لگتا حق کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے، باطل کیا ہے۔ وہ بھی قرآن پڑھ دے، وہ بھی قرآن پڑھ دے۔ اس کے ہاتھ میں بھی اللہ کی کتاب ہے، اس کے ہاتھ میں بھی اللہ کی کتاب ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا حق کیا۔ جو اس طرح کی غفلت کے جملے اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، پھر یاد کر لو یہ بربادی کی راہ کے راہی ہے۔ نبی نے تو بڑا پیارا فارمولہ دے دیا، کلیہ دے دیا، اہل جنت کی جماعت کی تلاش میں مدد کے لیے بڑا عظیم پیمانہ دے دیا، ما انا علیہ واصحابی، جس دین پر میں اور میرے صحابہ، جو اس دین پر رہا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے اس دین کو چھوڑ دیا وہ جہنم میں جائے گا۔ اس ترازو کو لے کر، اس چھلنی کو لے کر معاشرے میں موجود تمام گروہوں کو اس چھلنی میں چھان کے دیکھ لیں، کون فٹ آتا ہے، کون اس میں سے گر جاتا ہے۔ آج اہل سنت کہلانے والے اولیاء کی قبروں میں کبے بنا رہے، کمپلیکس بنا رہے، قبروں کو پختہ کر رہے، قبروں پہ میلے کا انعقاد، قبروں پہ چادریں، قبروں پہ دیے، قبروں پہ روشنی، قبروں پہ سجدے، قبروں کا طواف، مردوں کی پکار۔ ایک یہ اہل سنت ہے، دوسرے اٹھتے ہیں، وہ اپنے اماموں کی باتوں کو فائنل اتھارٹی سمجھتے ہوئے کہتے ہیں حدیث تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے امام کے قول کے خلاف ہے۔ آئیے لوٹ آئیے امام الانبیاء کی زندگی میں، آپ نے فرمایا تھا ما انا علیہ واصحابی، اہل سنت، جنت میں جانے والے، حق پانے والی جماعت، میں اور میرے صحابہ کے راستے پر۔ کیا نبی نے سیدہ خدیجہ کا دربار بنایا؟ سید الشہداء امیر حمزہ کی قبر کو پکا کیا، اس لگے، میلے لگے، چادریں چڑھی، پھول دیے گئے، دیے جلائے گئے، روشنیاں ہوئی۔ سیدنا ابراہیم فوت ہوئے، نبی کو بڑا پیار اپنے بیٹے سے، جدائی میں رونے لگے، صحابی نے کہا آپ کی آنکھوں سے تو آنسو گر رہے، فرمایا یہ رحمت ہے جو بیٹے کی جدائی پہ بہہ رہی ہے۔ زبان سے وہی کہوں گا جس سے اللہ راضی ہوگا، ابراہیم تیری جدائی نے محمد کو غمگین کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا نبی نے اپنے لاڈلے بیٹے کی برسی منائی، تیجا ساتواں نامہ دسواں کل کیا، قبر پکی کی، کسی صحابی کو مجاور بنایا، سبز جھنڈا لگایا، سنگ مرمر پہ تاریخ وفات، عمر، نام، پیدائش لکھی گئی، قبر پہ کھڑے ہو کے صحابہ نے اذانیں دی، قبر پہ سجدے ہوئے، ابراہیم کی قبر کا طواف ہوا۔ آج بھی تم یہ کہو ہمیں نہیں پتا حق کیا ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے جملے ہیں۔ حق کا تو پیمانہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے، ما انا علیہ واصحابی، جنت میں جانے والے اہل سنت، میرے راستے پہ چلنے والے، میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کو اپنانے والے۔ آئیے سنیں یہ اہل سنت ہے کون؟ حقیقی اہل سنت، اصلی اہل سنت، جو نماز میں سنت کو اپنائے، جو نکاح میں سنت کو اپنائے، جو طلاق میں سنت کو اپنائے، طلاق دینے کے بعد حلالے کے ذریعے بدکاری اور زنا کا اڈا نہ کھولے، نکاح میں سنتوں کو اپنائے، دعوت میں سنتوں کو اپنائے، جہاد میں سنتوں کو اپنائے، کاروبار میں سنتوں کو اپنائے۔ یہ سچے اہل سنت، یہ اصلی اہل سنت، یہ حقیقی اہل سنت کون ہے؟ آئیے ائمہ کرام
محدثین کے جملے اقوال آپ کو سناؤں تاکہ واضح ہو جائے اصل میں اہل سنت ہے کون۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں میرے نزدیک جو ایک جماعت جنت میں جانے والی ہے جو ما انا علیہ و اصحابی کی مصداق ہے، میرے نزدیک یہ صرف اہل حدیث ہے۔ امام علی بن مدینی رحمہ اللہ، ان سے امام بخاری نقل کرتے ہیں ہم اصحاب الحدیث، سچے اہل سنت، اصلی اہل سنت، ما انا علیہ و اصحابی، اس پر پورے اترنے والے ہم اصحاب الحدیث، وہ محمد کریم کی حدیثوں پر عمل کرنے والے، ان حدیثوں کو یاد کرنے والے، ان حدیثوں سے تعلق رکھنے والے۔ امام یزید بن ہارون رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ جنت میں جانے والا گروہ، یہ نبی کے راستے پہ چلنے والا گروہ اگر یہ اہل حدیث نہیں ہے، پھر میں جانتا ہی نہیں ہوں کہ وہ جنت میں جانے والا گروہ ہے کون سا۔ اگر یہ اہل حدیث نہیں، اگر یہ حدیثوں کو سینے سے لگانے والا گروہ نہیں، پھر میں نہیں جانتا کہ نبی کے اس جملوں کا معنی کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر اس سے مراد اہل حدیث نہیں ہے تو میرے علم میں نہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، کون لوگ ہیں جو اہل سنت ہے، کون لوگ ہیں جو ما انا علیہ و اصحابی کے مصداق ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اہل حدیث ہے۔ ایک اور امام کا جملہ ہے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب اہل حدیث ہوں گے، جنہوں نے حدیثوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، جنہوں نے مسئلہ پوچھتے ہوئے یہ نہیں کہا مولوی صاحب میں چشتی ہوں، میں قادری ہوں، میں رضوی ہوں، میں نوری ہوں، میں سہروردی ہوں، میں نقشبندی ہوں۔ ہمارے امام نے اس مسئلے میں کیا فرمایا، ہماری فقہ میں اس مسئلے میں کیا حکم ہے؟ نبی کے سب سے زیادہ قریب قیامت کے دن وہ جو اہل حدیث ہیں، جو ہر مسئلے میں پوچھتے ہوئے سوال کرتے ہیں حضرت اس مسئلے میں امام الانبیاء کا فرمان کیا ہے؟ حضرت علی شہید ہوئے، حضرت عثمان شہید ہوئے۔ عبداللہ ابن عباس سے پوچھنے والے نے پوچھا آپ علوی ہیں یا عثمانی ہیں؟ میرے محمد علیہ السلام کو چھوڑ کر دیوبندی اور بریلوی بننے والوں، نقشبندی اور چشتی بننے والوں، قادری اور سہروردی بننے والوں، عبداللہ ابن عباس سے سوال ہو رہا، یہ صحابہ کی جماعت، آپ صحابہ اس اختلاف کے بعد دو گروہوں میں بظاہر اس سیاسی اختلاف کے بعد مذہب ان کا ایک تھا، ایمان ان کا ایک تھا، عقیدہ ان کا ایک تھا، اس سیاسی اختلاف کے بعد بظاہر دو گروہ بن گئے، ایک سیدنا علی کا حمایتی، ایک سیدنا عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے آواز لگانے والا۔ اے ابن عباس آپ عثمانی ہو یا علوی ہو؟ عبداللہ ابن عباس جملہ سنا رہے ہیں، اے کاش اے کاش اے کاش مسلمانوں کے دل میں ابن عباس کا یہ جملہ اتر جائے۔ کہتے ہیں سوال کرنے والے نہ میں علوی ہوں، نہ میں عثمانی ہوں، نہ علی کی ملت پہ، نہ عثمان کی ملت پہ، میں محمد رسول اللہ کی ملت پہ۔ اپنے نام کے ساتھ فخر سے قادری لگانے والوں، نقشبندی لگانے والوں، بریلوی اور دیوبندی لگانے والوں، اے کاش آج کا مسلمان ان سوال کرنے والوں کو جواب دے جن سے پوچھنے والے پوچھتے ہیں آپ کون ہیں؟ وہ اپنے بنائے ہوئے فرقوں کا نام لیتا ہے،
وہ اپنے اپنے مولویوں پیروں اماموں کی طرف نسبت کی ہوئی جماعتوں کا نام لیتا ہے. کاش ہماری زبان پہ یہ جملے آئے. ہم سب علماء کا احترام کرتے ہیں, ائمہ کا احترام کرتے ہیں, محدثین کا احترام کرتے ہیں, اولیاء اللہ کا احترام کرتے ہیں, لیکن ہم کسی امام, پیر, فقیر, حضرت, شیخ, مرشد کے نام پہ گروہ نہیں بناتے, جماعتیں نہیں بناتے. ہم سے پوچھنے والوں تمہارا مذہب کیا ہے؟ ہم مذہب محمد پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. ان آثار سے ثابت ہوا ما انا علیہ واصحابی, وہ گروہ جو نبی کے طریقے اور صحابہ کے طریقے پر ہے, وہ صرف اہل الحدیث, اہل السنہ, جو حدیثوں کو پکڑے ہوئے, جو سنتوں کو پکڑے ہوئے ہیں, اور ساتھ ساتھ وہ لوگ فکر کرے, غور کرے, جو شرک اور بدعات کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے, شرک اور بدعات کے اندھیروں سے نکلنا بھی نہیں چاہتے اور اہل سنت کے لیبل کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے. قبروں پہ سجدے کر رہے, قبروں کا طواف کر رہے. قبروں پر میلے عرس کا انعقاد کر رہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہل سنت ہونے کے دعوے دار بھی, اہل سنت والجماعت ہونے کے علمبردار بھی, مسئلہ پوچھا جائے ہم فلاں امام کے ساتھ, ہم فلاں پیر کے ساتھ, ہمارے حضرت نے یہ فرمایا, ہمارے شیخ نے یہ فرمایا. اگر تم اہل سنت ہو تو سنت نام ہے, فرمان محمد, عمل محمد, قول محمد, اعتقاد محمد, اثر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر یہ نہ کہو ہمارے امام نے یہ کہا, ہمارے پیر نے یہ کہا, بلکہ کہو سب اماموں کی عزت, سب پیروں کی عزت, سب بزرگوں کی عزت, لیکن دین کے مسئلے میں محمد رسول اللہ نے یہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم. سچے اہل سنت کا واقعہ سنو. سوال کرنے والا سوال کرتا ہے صحابی رسول سے, مسئلہ پوچھتا ہے, اس مسئلے میں آپ کیا فرماتے ہو؟ صحابی جواب میں کہتے ہیں اس مسئلے میں مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان یہ ہے. سائل جواب میں کہتا ہے میں نے تو سنا ہے شاید سیدنا ابو بکر, سیدنا عمر اس مسئلے میں کچھ الگ رائے رکھتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں پیر نوری بوری سرکار کی دلیل لے کر دھمال ڈالنے والوں,
خاطر پوری ہو گئی لال شہباز کلندر لاجانی بھائی سرکار فرما رہے ہیں کہ سارا علی پاک دا میدان ہے سب تمال پاؤ نعرہ حیدری بگڑی بنائی جاندا لاجانی بھائی جاندا کرما دے نال حیدر دا لال سونا کرما دے نال سونا بگڑی بنائی جاندا کرم کیتا بخت جگہ دتا حیدر دا لال سونا کرما دے نال سونا حیدر دا لال سونا کرما دے نال سونا حضرتوں کے سامنے سجدوں میں گرنے والوں پیروں کو رب کی تصویر کہنے والوں نبی کریم کو اللہ کے نور کا ٹکڑا کہنے والوں یہ سارے باتیں لگائے اس لیے تسلیم کر لینے والوں فلاں حضرت نے کہا فلاں شیخ نے کہا فلاں امام نے کہا ارے کائنات کے سارے پیر سارے شیخ سارے امام سارے مرشد ایک پلڑے میں اکٹھے ہو جائے وہ ابو بکر صدیق کی ایک نیکی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے سیدنا عمر نے کہا تھا رضی اللہ عنہ وارضا ابو بکر ایک نیکی مجھے دے دے ایک رات مجھے دے دے ایک دن مجھے دے دے میری زندگی بھر کی نیکی تو لے لے وہ رات مجھے دے دے جس رات تو نے مصطفیٰ کو اپنی گود میں خار میں لٹایا ہوا تھا ابو بکر وہ دن مجھے دے دے جس دن ہم کہہ رہے تھے یہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والے نماز کو پڑھتے ہیں ان سے جنگ نہ کی جائے اور تو کہہ رہا تھا اگر سارے مدینے والے لوٹ گئے ابو بکر اکیلا ان سے جہاد کرے گا ایک دن اور ایک رات کی نیکی مجھے دے دے عمر کی عمر بھر کی نیکی تو لے لے آقا علیہ السلام لیتے ہوئے مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ آسمان کے چمکتے ہوئے تاروں کو دیکھتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ دل میں سوال آتا ہے کہتی ہے آقا کیا آپ کی امت میں آپ کی جماعت میں آپ کے صحابہ میں کوئی ایسا خوش نصیب ہے جس کی نیکی آسمان کے تاروں کے برابر کوئی گننے والا گننا چاہے
آسمان کے تاروں کو کوئی انسان نہیں گن سکتا. کوئی ایسا خوش نصیب ہے جس کی نیکی آسمان کے تاروں کے برابر ہو. آقا فرماتے ہیں ہاں عائشہ. فوراً پوچھتی ہے اللہ کے نبی وہ کون ہے؟ اور جی میں یہ ہے میرے بابا کا نام لیں گے. کہا وہ عمر بن خطاب. عمر بن خطاب کی نیکیوں کی یہ حالت جیسے آسمان کے تارے ویسے عمر کی نیکیے. پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کی نیکیوں کا یہ حال ہے تو ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئی؟ ابو بکر کی نیکیوں کا کیا بنا؟ آقا مسکرائے. مجھے زبان حال سے آقا کے جذبات کی ترجمانی کرنے دیجئے. مسکرائے. کہا عائشہ پوچھتی ہے ابو بکر کی نیکیوں کا ترازو بناتی ہے آسمان کے تاروں کو. آسمان کے سارے تارے مل کر ابو بکر کی ان راتوں کے برابر نہیں ہو سکتے جس راتوں میں مجھے غار میں لے کر بیٹھا تھا. پیروں فقیروں کے جملوں کو سن کر، اماموں مولویوں کی باتوں کو سن کر، محمد کی حدیث کو ٹھوکر مارنے والوں، فرمان مصطفیٰ کو چھوڑنے والوں، صحابی کے جملوں پہ غور کرنا. سائل کہتا ہے آپ نے جس مسئلے میں حدیث رسول سنائی اس مسئلے میں شاید ابو بکر و عمر نے کچھ یوں کہا تھا. جواب کیا ہونا چاہیے جو ہم دیتے ہیں؟ اجی ٹھیک ہے حدیث تو ہے ہم انکار نہیں کرتے لیکن ہمارے شیخ بھی کوئی چھوٹے تو نہیں ہے نا. ہمارے امام نے بڑی محنتیں کی ہے، اللہ کے بڑے ولی ہیں، 40 سال کے چلے کٹے ہوئے، انہوں نے اللہ کو بڑا راضی کیا ہے. ارے ان کی بات نہیں، ابو بکر اور فاروق اعظم کی بات. جواب میں صحابی کہتے ہیں میں ڈرتا ہوں آسمان والا تجھ پہ پتھروں کی بارش کر دے. میں کہتا ہوں محمد نے یوں کہا صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتا ہے ابو بکر عمر نے یوں کہا. تو حدیث مصطفیٰ کے مقابلے میں ابو بکر عمر کے جملوں کو پیش کرتا ہے. ڈرتا ہوں آسمان سے تجھ پہ پتھر نہ برس سکے. اہل سنت کون ہے؟ جو نبی کی حدیثوں سے چمٹے ہوئے، جو نبی کی سنتوں سے چمٹے ہوئے. دنیا کے اندر ہر بندے کی ٹکر، ہر بندے کی ناراضگی، ہر بندے سے لڑائی خریدی جا سکتی ہے، مصطفیٰ سے بے وفائی نہیں کی جا سکتی صلی اللہ علیہ وسلم. اہل سنت جو حقیقت میں اہل الحدیث ہے ان کا نام فرقہ ناجیہ بھی ہے. اس جماعت کا نام فرقہ ناجیہ اور اس سے مراد نجات پانے والی جماعت جو جہنم سے نجات پائے گی، جو آگ سے نجات پائے گی، جو عذاب سے نجات پائے گی. اور یہ نجات کیوں پائیں گے؟ اس لیے کہ محمد الفرق بین الناس صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت کے دن فرق ہی مصطفیٰ علیہ السلام پر ہونا ہے. جس کا عمل محمدی، جس کا عقیدہ محمدی، جس کا منہج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا طریقہ نبی سے ملتا ہوا. ایک ایک مسئلے میں اس نے نبی کو اپنے سامنے رکھا، یہ جنت میں جائے گا. جس نے نبی کو ٹھکرایا وہ جہنم میں جائے گا. الطائفہ المنصورہ اہل سنت کا ایک نام، ہمیشہ غالب رہنے والی جماعت. سیدنا معاویہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا میری امت میں ایک جماعت اللہ کے احکام کو نافذ کرے گی، جو ان کو رسوا کرنا چاہے گا یا ان کی مخالفت کرنا چاہے گا وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے وہ لوگوں پر غالب رہیں گے. اور اس حدیث کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ وہ دلیل کے زور پر، دلیل کی قوت سے ہر میدان میں غالب رہیں گے، ہر میدان میں حاوی رہیں گے. اگر ان کی تعداد تھوڑی ہو، اگر ان کے افراد تھوڑے ہو، لیکن ان کے پاس قرآن کی آیات کی روشنی میں جو قوتیں ہیں
اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اکیلے، علماء یا تو خاموش ہو گئے یا اپنا عقیدہ چھپا لیا یا ہجرتیں کر گئے، اکیلے امام احمد کو مار پڑ رہے ہیں، درے پڑ رہے ہیں، کوڑے برس رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مجھ سے فتویٰ لینا ہے تو قرآن اور حدیث کی دلیل لے آؤ۔ یہ کوڑے برسے جو بادشاہ کی طرف سے مولوی تھا اس کا نام بھی احمد تھا، وہ امام احمد کے جسم سے نکلتے ہوئے لہو کو دیکھتا ہے، ادھڑتی ہوئی چمڑی کو دیکھتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہہ دے جو میں کہہ رہا ہوں، کہہ دے جو بادشاہ کہہ رہا ہے، بادشاہ کے جملوں پر مہر لگا دے، میں تجھے بادشاہ کے عذاب سے بچا لوں گا۔ اللہ امام احمد کی قبر کو جنت کا باغ بنا، ان کی قبر پہ اپنی رحمت کی برکھا برسا دے۔ جواب میں اپنے چہرے کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے یہ کہنے والے کہ کہہ دو جو بادشاہ نے کہا ہے، میں تجھے بادشاہ کے عذاب سے بچا لوں گا، تو کہہ دے جو میں کہہ رہا ہوں، تو کہہ دے جو میں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ تجھے اپنے عذاب سے بچا لے۔ مناظرہ ہوتا امام احمد کے دلائل کا جواب کوئی مولوی نہ دے سکتا، اور جب دلائل ختم ہو جاتے علماء سو فتویٰ جاری کرتے اس کو مارو، اس کو جیل میں ڈالو، اس کو قتل کرو، اس پہ درے برساؤ، کوڑے برساؤ۔ آج بھی یہی حالت ہے جب اہل توحید کی دلیلوں کا جواب نہیں بچتا، قبر پہ سجدہ کرنے والوں کو، قبروں کا طواف کرنے والوں کو، غیر اللہ کو پکارنے والوں کو، باطل عقیدہ وحدت الوجود کی دعوت دینے والوں کو جب رد کرنے والوں کے دلائل کا جواب نہیں آتا، پھر کہتے ہیں بھابی نے، گستاخ نے، بے ادب نے، ان پہ پرچے کٹواؤ، ان کو توہین رسالت کے کیس میں پھنساؤ، ان کو قتل کرو، یہ واجب القتل ہے، یہ گستاخ ہے۔ ہر دور میں ایسا رہا ہے۔ اہل توحید کی دلیل کا جب جواب نہیں رہتا تو اہل شرک اہل توحید پر اپنا غصہ نکالنے کے لیے کبھی ان کو مارتے ہیں، کبھی ان کو ملکوں سے نکال دیا جاتا ہے، کبھی علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ کی صورت میں بموں کے حملے کر کے ان کے جسم کے پرچے اڑاتے ہیں۔ یہ تو ہوتا رہا۔ نبی نے فرمایا ایک گروہ میری جماعت کا ہر دور میں غالب رہے گا، اور ہر دور میں اہل سنت کی دلیل غالب رہی ہے، اہل شرک اس دلیل کا جواب نہیں دے سکتے۔ صحیح مسلم میں ہے، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر غالب رہے گی، جو ان کو رسوا کرنا چاہے گا نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم نازل ہو جائے گا اور یہ لوگوں پر غالب رہیں گے۔ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والے اہل سنت ہوا کرتے ہیں، جو مسائل میں، عبادات میں کتاب و سنت کو چھوڑ کر بزرگوں کی باتیں، علماء کی باتیں، ائمہ کی باتوں کو حرف آخر سمجھ بیٹھے، وہ اہل سنت کہلانے میں جھوٹ بولتے ہیں۔ اہل سنت وہ لوگ ہیں جو خود بھی حق پر عمل کرتے ہیں، لوگوں کو بھی اس حق کی دعوت دیتے ہیں، وہ لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہوتے ہیں۔ اہل سنت لوگوں میں سب سے بہتر لوگ ہوتے ہیں۔ ابو بکر بن عیاش پوچھا جاتا ہے ان سے کہ سنی کون ہے، تو جواب دیتے ہیں جب خواہشات کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے تو وہ ان کی طرف توجہ نہ کرے، خواہشات سے منہ موڑ کے رکھے، یہ اہل سنت ہے۔ خواہش تو کہتی ہے قبروں کی رنگینیوں کو دیکھ کر، درباروں کی رنگینیوں کو دیکھ کر، درباروں میں بنی سجی سبری ہوئی عورتوں کو آتا ہوا دیکھ کر مال بھی مل رہا ہے، بدکاری کے طریقے بھی میسر ہیں، پیٹ بھی بھر رہا ہے، نفس بھی بھر رہا ہے، پوجا بھی ہو رہی ہے، سجدے بھی لوگ کرنے کو تیار ہیں۔ خواہش تو کہتی ہے کہ یہ دنیا بڑی رنگین ہے، کھاڑنو بھی لبد ہے،
اور ہماری جوتیاں اٹھا کر بھی چلنے والے پیچھے بڑے حضرت شیخ صاحب حضرت صاحب۔ اہل سنت وہ ہے جو خواہشات کو دیکھ کر اپنا منہ موڑ کر محمد کی حدیث سے چمٹ کاٹے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل سنت امت میں سب سے بہتر اور صراط مستقیم پہ چلنے والے لوگ ہیں۔ صراط مستقیم سیدھی راہ، ایک نقطہ جنت میں، ایک دنیا میں ایک ہی خط ہے جنت میں جانے والا، اور یہ وہ راستہ ہے جس پر بلانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل سنت وہ لوگ ہیں جن کو غربا کہا جاتا ہے، جن کو اجنبی کہا جاتا ہے، جو معاشرے کے اندر اجنبی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں اسلام بدأ الاسلام غریبا فسيعود كما بدأ۔ اسلام اجنبیت سے شروع ہوا تھا، غربت سے شروع ہوا تھا۔ فسيعود كما بدأ، اسلام پہ ایک دور آئے گا ایسے ہی غریب ہو جائے گا جیسے ابتدا میں غریب تھا۔ آج اسلام کی سچی دعوت کو آپ معاشرے میں پیش کر کے تو دیکھو، آپ سے رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی، آپ کے لوگ قتل کے در پہ ہو جائیں گے، آپ سے تعلقات توڑ لیں گے، آپ کو کسی اور دنیا کی مخلوق سمجھیں گے۔ اے پتہ نہیں کتوں گلا کرن دے ہے، ساڈے تے پاپے 11ویں دن دے آئے نے، ساڈے بزرگ تے شادی ہوتے ہی پہلے قبر کا طواف کرتے تھے، پھر دلہن کو گھر میں لاتے تھے، 6 مہینے انتظار کرتے تھے، کوئی کام نہ بنتا تھا تو پھر باپے کی قبر کے پھیرے مارنے چلے جاتے تھے۔ اولاد نہیں ہو رہی، باپا جی اولاد ہی کر دو۔ جو اپنی اولاد کو رونے سے چپ نہ کرا سکا، لوگوں کی جھولیاں ہری کرنے کا ٹھیکہ لے لیا۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کے آگے کہاں کی باتیں کرتے ہیں۔ غربا اجنبی لا الہ الا اللہ کی سچی دعوت دینے والے آج اس معاشرے میں، اس دور میں ہمارے ملکوں، ہمارے وطنوں، ہمارے شہروں پہ نظر دوڑائیے، دیکھیے جو لا الہ الا اللہ کی سچی دعوت دیتا ہے اور قبر میں چھکنے والوں یہ مردہ ہے، اور قبر والے کو داتا کہنے والوں یہ خود اللہ کا فقیر ہے، اور قبر والے کو گنج بخش کہنے والوں یہ زندگی بھر رب کی روٹی کھاتا تھا، اب یہ کس طرح کسی کو خزانے بچ سکتا ہے؟ قبر والوں کو غریب نواز کہنے والوں یہ تو خود اللہ کی رزق پہ پلتا تھا، اس کو اللہ پالتا تھا، اللہ اس کو عطا کرتا تھا۔ نہ یہ غریب نواز، نہ یہ بندہ نواز، نہ یہ بندہ پرور، نہ یہ مشکل کشا، نہ یہ حاجت روا جس کی زبان سے یہ سچی توحید کی جملے ادا ہوتے ہیں، معاشرہ اس کو مختلف القابات سے پکارتا ہے اور اجنبیت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ نویں گلاں سنیاں جی، پہلی باری گلاں سنیاں، اسی تھی آج تک یہ گلاں نہیں سنیاں۔ میرے آقا نے فرمایا تھا دور آئے گا صحیح اسلام کو ماننے والے پھر اجنبی ہو جائیں گے۔ مسند احمد میں ہے، امام الانبیاء علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجنبی کون ہے، غربا کون ہے؟ نبی کی حدیث پہ غور کرنا، اور مبارک ہو جس پر غربا کا لیبل اس پر ہو جائے، مبارک ہو اس کو جس کو اسلام کے لیے تانے ملنے لگ جائے، مبارک ہو اس کو جس کو اسلام کے لیے دشمنی مول لینی پڑ جائے۔ ارے جو رب کے لیے کچھ کرے گا رب اس کو کیا کچھ عطا کرے گا۔ آقا غربا کون ہے؟ فرمایا جو لوگ اپنے خاندان اور قبیلے سے نکال دیے جائیں۔ کتنے ہیں جو توحید کی دعوت کو جب سینے سے لگاتے ہیں رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، ماں باپ گھر سے نکالتے ہیں، چچا ماموں دشمن بن جاتے ہیں، یاریاں دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور آج اس معاشرے میں اگر نگاہ دوڑاؤ ایسے صرف آپ کو اہل الحدیث نظر آئیں گے، اہل سنت نظر آئیں گے۔ جب وہ توحید پہ آتے ہیں قبر پرستی کا انکار کرتے ہیں، پیر پرستی کا انکار کرتے ہیں، امام پرستی کا انکار کرتے ہیں، وہ اپنے خاندان میں اکیلے ہو جاتے ہیں، کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہمارے گاؤں میں ہمارا ایک دوست توحید کی سچی دعوت کو جب اپنے سینے سے لگایا
اس کے چچا نے اس کو اپنے ہاتھوں سے مارا، اس کے باپ نے اس کو مارا، اس کی قوم نے اس کو نکالا، وہ حق پہ ڈٹا رہا، اس کی شادی کا وقت آیا، وہ خاندان میں سے ایک ایک سے رشتہ مانگتا تھا، ہر بندہ جواب میں ایک ہی جملہ کہتا تھا، واپس اپنے مذہب پہ لوٹا، اہل حدیثوں کو چھوڑ دے، تو اس سے رشتہ داری کر لیں گے۔ ارے مبارک ہو جس سے دنیا والے رشتہ اس لیے توڑ رہے ہیں کہ یہ رشتہ محمد کی حدیثوں سے جوڑ چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجنبی کون؟ جن کو نبی کریم کے راستے پہ چلنے کی وجہ سے قوم نکال دے، خاندان نکال دے، برادری نکال دے، اس میں مقدمے ہو جائے، اس کو جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا جائے، اس سے قطع تعلقی ہو جائے۔ ارے تو اس راہ کا راہی ہے جس راستے پہ میرے نبی کا ایک صحابی چلا تھا، گھر میں آیا تھا، ماں اٹھی تھی، تپتے ہوئے ریت میں لیٹی تھی، کہا تھا بیٹا یا تو محمد کریم سے رشتے کو توڑ لے، وگرنہ ایڑیے رگڑ رگڑ کے ریت میں دھوپ میں بیٹھی ہوئی جان دے دوں گی۔ اس مواحد نے کہا تھا اے ماں تو ایک ہے، کاش میں ایک کے پتن سے جنم نہ لیتا، کئی ماں نے مجھے جنم دیا ہوتا، ایک نہ مرتی، میری آنکھوں کے سامنے ہر ماں ایڑیے رگڑ رگڑ کے مر جاتی، سب کو مروا لیتا، محمد کو نہ چھوڑتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ توحید کو سیکھ کر اپنے ملکوں میں لوٹ کر تھوڑی سی پریشانی آنے پر قبروں پہ جا کر رکوع سجود کرنے والوں، کیا تمہارا رشتہ محمد کریم کی جماعت سے ہے؟ ذرا غور کرنا۔ مسند احمد میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا غربا کون ہے؟ فرمایا وہ چند نیک لوگ، وہ تھوڑے سے چند نیک لوگ جو زیادہ برے لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، ان نیک لوگوں کی نافرمانی کرنے والے زیادہ ہیں، فرما برداری کرنے والے تھوڑے۔ جاؤ اپنے معاشروں میں دیکھ لو، میلے پہ آنے والے زیادہ ہیں یا توحید کی دعوت کو سن کر مسجدوں میں رکوع کرنے والے زیادہ ہیں؟ قبروں کا طواف کرنے والے زیادہ ہیں یا اللہ کو مشکل کشا کہنے والے زیادہ ہیں؟ غربا وہ ہے جو معاشرے کے اندر اس توحید کی دعوت کی وجہ سے لوگوں کے اندر تعداد کم میں رہتے ہیں، ان کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں، دوست تھوڑے ہوتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے، آپ سے پوچھا گیا غربا کون ہے؟ فرمایا جب لوگ برائیوں میں مبتلا ہو جائیں وہ راہ راست پہ رہیں، لوگ غیر اللہ کی عبادت کریں یا اللہ کی عبادت پہ ڈٹے رہے، لوگ پیروں ملنگوں مولویوں کی وجہ سے حدیث رسول کو ٹھوکریں مارے، یہ حدیث رسول کو اپنے سینے سے لگائیں۔ لہذا اہل سنت وہ اجنبی لوگ ہیں، اہل حدیث وہ اجنبی لوگ ہیں جو بدعتوں اور خواہشات کی اتباع کرنے والوں کے درمیان رہتے ہیں، لیکن دین محمد سے رشتہ نہیں توڑتے۔ وہ یہ نہیں کہتے کام تے چنگا ہی ہے پاویں حدیث سے نہیں بھی ہے، وہ کہتے ہیں کام اچھا تبھی ہوگا جب اس پر پیاروں کے سردار محمد کی مہر ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل سنت علم کے حامل ہیں، اہل سنت وہ لوگ ہیں جو علم کو سینے سے لگا کر، علم کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، اس کے دلائل یاد کرتے ہیں، آیات یاد کرتے ہیں، احادیث یاد کرتے ہیں۔ یہ نہیں اس قبر کو کیوں چوم رہے ہو، یہ بابے طوطے شاہ کا نمک کیوں چاٹ رہے ہو، یہ بابے کے تیل کو کان میں کیوں ڈال رہے ہو، پتہ تے کوئی نہیں، بھٹکیا نو نہیں کرتے دیکھے جی سامنے کی پتہ کیوں کر رہے ہیں، بزرگ کرتے رہے، یہ اندھے ہیں۔ اور اہل سنت ان سے پوچھا جائے ہاتھ سینے پر کیوں باندھتے ہو، محمد نے باندھے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رکوع جاتے اٹھتے رفعین کیوں کرتے ہو، محمد نے کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نکاح، طلاق، عبادت، عمل، ہر میدان میں ان کا ایک ہی امام اعظم ہے، ایک ہی قائد اعظم ہے، ایک ہی رہبر اعظم ہے، اس کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہلے لوگ سند نہیں پوچھا کرتے تھے، کوئی بھی حدیث سنانے مان لیتے تھے، لیکن جب فتنے پھیلے، بدعات پھیلی، خرافات پھیلی، پھر حدیث سنانے والے سے پوچھا جاتا تو اپنے رجال بیان کر کس سے سنی ہے، وہ
رجال بیان کرتا, حدیث بیان کرنے والے راویوں کا نام لیتا, اگر وہ اہل سنت ہوتے تو اس کی حدیث کو مان لیا جاتا, اور اگر وہ اہل بدعت میں سے ہوتے اس کی بات کو ٹھوکر مار دی جاتی. اہل سنت وہ لوگ ہیں جن کی جدائی سے لوگ غمناک ہو جاتے ہیں, غمگین ہو جاتے ہیں. ابو ایوب سختیانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, جب مجھے کسی اہل سنت کی موت کی خبر ملتی ہے مجھے یوں لگتا ہے میرے جسم کا کوئی عضو ٹوٹ گیا ہے, میرے جسم سے میرا بازو کاٹ لیا گیا ہے. کہا جو لوگ اہل سنت کی موت کی تمنا کرتے ہیں وہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں, اور اللہ اپنے نور کو ضرور پورا کر کے رہے گا, کافروں کو جتنی مرضی تکلیف کیوں نہ ہو. سنت نعمت ہے, سنت مطلق نعمت ہے جو ہمیشہ کے لیے سعادت کا باعث بنتی ہے. جیسے اسلام کی نعمت, سنت کی نعمت, دنیا و آخرت میں عافیت کی نعمت, ان تین چیزوں پر دنیا و آخرت کی کامیابی ہے. تو سنت بہت بڑی نعمت ہے, مبارک ہو اس کو جس کے عمل میں سنت مصطفیٰ آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم. جو اہل سنت کے راستے پہ چلتا ہے, صحابہ کے راستے پہ چلتا ہے, وہ بڑے عظیم پڑوس میں رہنے والا ہے. قرآن حکیم سنیے, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, جو اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی, فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا انعام ہوا. اور وہ کون ہے؟ من النبیین, نبیوں کے ساتھ, والصدیقین, صدیقین کے ساتھ, والشہداء, شہیدوں کے ساتھ, والصالحین, نیک لوگوں کے ساتھ, وحسن اولئک رفیقا, اور اس سے بہتر پڑوس اور کون سا ہو سکتا ہے؟ یہ سب سے پیارا پڑوس ہے, یہ بہترین رفیق ہے, یہ بہترین ساتھی ہیں. یہ چاروں قسم کے وہ لوگ ہیں جن کو مطلق نعمت ملی ہے. اور آیت میں بھی اسی طرح اشارہ ہے, اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, آج تم پہ تمہارا دین پورا ہو گیا, اپنی نعمت کو میں نے پسند کیا, اسلام کو پسند کیا, تمہارے لیے اس دین پر میں راضی ہوا. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں, ایمان کے کچھ حدود و فرائض اور سنن ہے, جس نے ان کو مکمل کیا ان کا ایمان مکمل ہے. اسلام اور سنت کی نعمت وہ عظیم نعمت ہے جو خاص مومنوں کے لیے ہے. اسلام اور سنت کی نعمت خاص اہل ایمان اور مومنوں کے لیے ہے, اور اس سنت کی نعمت پر خوشی کا اظہار بھی ہونا چاہیے. قرآن حکیم کی آیت میں غور کیجئے, قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون, آپ کہہ دیجئے بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے, وہ اس سے بدل جہاں بہتر ہے جس کو لوگ جمع کرتے ہیں. سلف صالحین فرماتے ہیں اس آیت میں فضل, اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت سے مراد اسلام اور سنت ہے. اسلام اور سنت کی محبت جتنی زیادہ دلوں میں اترے گی اتنی زیادہ انسان کو خوشیاں ملے گی, اتنا غم اور دکھ ختم ہوگا, خوف امن میں بدلے گا. سنت کا مقام اپنے سامنے رکھیے, اللہ کا وہ مضبوط قلعہ ہے یہ سنت, جو اس کے اندر داخل ہوا وہ امن میں آ گیا, وہ اس باب اعظم میں داخل ہوا جس میں داخل ہونے کے بعد انسان اللہ تک پہنچ جاتا ہے. سنت کی روشنی قیامت کے دن چہروں کو منور کرنے کا سبب بنے گی. قرآن حکیم کی آیت میں غور کیجئے, یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے. اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے, قیامت کے دن ہم جتنے بیٹھے ہیں مولا ہم سب کے چہروں کو روشن کر کے اپنی جنت الفردوس میں داخل فرما دینا. ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ کرنا جن کے چہرے سیاہ ہونے کے بعد جن کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا. اپنی رحمت سے, اپنے فضل سے, اپنے کرم سے ہم گناہوں میں لپٹے ہوئے پاپی ہیں مولا, لیکن تیری توحید کو مانتے ہیں, تیرے مصطفیٰ کی سنت کو مانتے ہیں, ہمارے چہروں کو روشن فرمانا. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جن کے چہرے قیامت کے دن سفید ہوں گے ان سے مراد اہل سنت والجماعت ہے, جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے مراد اہل بدعت ہے. سنت حیات اور نور ہے جس سے بندے کو سعادت اور ہدایت ملتی ہے. قرآن حکیم کی آیت میں غور کیجئے, أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. اللہ اکبر,
اس آیت کو سنیے، اس کے ترجمے کو اپنے دل میں اتاریے، اور پھر مبارک ہو تم کو جنہوں نے سنت کے نور سے اپنے ایمان عقیدے کو روشن کر رکھا ہے۔ ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا، اور ہم نے اس کو ایسا نور دیا جس کو یہ لے پھرتا ہے۔ نور یمشی به فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها کذالک زین للکافرین ما كانوا یعملون۔ کہ ایسا شخص اس کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں سے نکل ہی نہیں پاتا، اسی طرح کافروں کے ان کے اعمال، کافروں کو ان کے اعمال خوشنما معلوم ہوا کرتے ہیں۔ اہل سنت کا دل روشن ہوا کرتا ہے، زندہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حیات اور نور کا ذکر کئی مقام پر کیا، اور اس کو اہل ایمان کی صفت بیان کیا۔ اس لیے زندہ اور روشن دل ہی اللہ کی حقیقت کو سمجھے گا اور اس کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، اس کی وحدانیت کا اقرار کرے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میرے لیے نور پیدا کر، میرے دل میں، میرے کان میں، میری آنکھ میں، میری زبان میں، میرے اوپر، میرے نیچے، میرے دائیں، میرے بائیں، میرے آگے، میرے پیچھے۔ اللہ نور پیدا کر، میری ذات کو نور بنا، اور نور پیدا کر میرے چمڑے میں، میرے گوشت میں، میرے خون میں، میری ہڈی میں۔ اس طرح آپ اپنی ذات کے لیے، اپنے حواس ظاہرہ اور باطنہ کے لیے، اور اپنے اندر کے لیے نور کا مطالبہ کرتے۔ تو اس نور سے مراد نور ہدایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، لیکن نور ہدایت بن کر آئے، نور ہدایت بن کر آئے۔ کفر کے سارے اندھیرے آپ کے نور ہدایت سے چھٹ گئے، اور پوری دنیا میں توحید کا نور چمک اٹھا۔ اہل سنت کی علامتیں اپنے سامنے رکھیے۔ اہل سنت وہ لوگ ہوتے ہیں جو کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھے، اصول اور فروع میں ہر مسئلے میں کتاب و سنت کے حکم کو مانے اور کتاب و سنت کی طرف رجوع کرے۔ اہل سنت اہل توحید سے محبت کرنے والے، اہل بدعت سے نفرت کرنے والے، اپنی کم تعداد کی بنا پر، جملوں کو یاد رکھنا، اپنی کم تعداد کی بنا پر اہل سنت وحشت کا شکار نہیں ہوتے، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں حق تو مومن کی میراث ہے، جہاں سے بھی مل جاتا ہے وہ اس کو اختیار کر لیتا ہے، بھلے پوری دنیا اس کی مخالف بن جائے۔ قول و عمل میں اہل سنت سچے بنتے ہیں، کتاب و سنت کی صحیح تطبیق ہر مسئلے میں کرتے ہیں، رسول اللہ کے اس وقت اختیار کرتے ہیں جو سراپا قرآن ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحابہ کے منہج پر، نبی کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعتوں سے بچائے، شرکیات سے بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔